حضور نو بستر تے نہیں ویکھیا۔ امام ترمذی نے حدیث نو نقل فرمایا ہے 279 ہجری دے اندر آپ دا وصال ہے۔ آپ فرما دیاں نے حضور بستر تے موجود نہیں، میں حضور نو تلاش کیتا ہے، حضور کدھر تشریف فرما گئے نے؟ آپ فرما دیاں نے میں حضور دے پیچھے پیچھے گئے ہاں، فخرجت فاذا هو فی البقیع، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع دے اندر تشریف فرما نے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ ان تخیفا ان یحاف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ تو خوف کر دیے اللہ رب العالمین تیرے ہوتے ظلم فرمائے گا یا اللہ دا رسول فرمائے گا۔ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نہیں میرے ذہن دے اندر ایک گل نہیں آئی، ہو سکتا ہے میں سمجھیا آپ کسی اور زوجہ دے آپ دروازے تے گئے ہون، کسی اور زوجہ دے کمرے دے اندر آپ تشریف فرما ہون۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ اے او رات 15 شعبان دی عظمت والی، اے شان والی او رات، ان اللہ ینزل لیلتا من نصف شعبان، فرمایا جدو اے 15 شعبان دی رات آ جائے نا، اللہ رب العالمین دیا رحمتاں، اللہ رب العالمین دیا برکتاں، اللہ رب العالمین دا فضل آسمان تے دنیا تے تشریف لے کے آ جاندا ہے، یعنی دنیا والیاں دے قریب اللہ دیاں رحمتاں آ جاندیاں نے۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کس کو کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، اور اللہ دیاں رحمتاں پیاں آواز دے دیاں نے، اللہ دیاں رحمتاں پیاں پکار دیاں نے، حل میں مستغفر، او ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی اپنے گناہاں دی معافی منگن والا، ہے کوئی رزق منگن والا، ہے کوئی اللہ دی بارگاہ دے اندر بیٹے منگن والا، ہے کوئی بیٹیاں منگن والا، اے ساری رات رب دی رحمت آوازاں پہ دیندی ہے، لیکن اے بندہ اے مومن بستر تے آرام دے نال ستا ہوندا ہے، اے اپنی مصروفیت دے اندر ہوندا ہے، انہوں پتہ نہیں ہوندا اے کتنی عظمت والی رات آ گئی ہے، اے کتنی شان والی رات آ گئی ہے۔ ہاں جدو اے رات آندی ہے دا پچھلا پیر ہوندا ہے، رب دی رحمت پکار دی ہے۔ ان حدیثاں دا ترجمہ تاجدار کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، آپ فرماتے نے پچھلی راتی رحمت رب دی تے گرے بلند آواز اوے بخشش منگن والے کار کھلا رحمت دا در آزا او وڈیاں میرا مولا تے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تے کھولی تے رحمت دا دروازہ فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا، فی لیلۃ مبارکۃ، اس برکت والی رات میں۔ اور یہ برکت والی رات کون سی ہے؟ یہ جو 15 شعبان کی رات آئی ہے، فرمایا یہ 15 شعبان والی رات میں ہم نے قرآن کا نزول لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک اس کو نازل کیا ہے، اور فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر سارے معاملات، پورے سال کے جو معاملات ہونے ہیں اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے کہ اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کس نے مرنا ہے،
کس کو زندگی دینی ہے، کس کی زندگی کو لمبا کرنا ہے، یہ سارے معاملات اس رات کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اور بدنصیب ہے وہ آدمی، بدبخت ہے وہ آدمی جو یہ عظمت والی رات سوتے میں گزار دے، اور مقدر کا سکندر ہے اس آدمی کا جو اس رات 2 نفل پڑھ کے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ گرامی قدر احباب، اے او رات عظمت والی رات ہے، اللہ نے اپنے محبوب دے غلاموں کو عطا فرمائی۔ علامہ عبد الرحمن صفوری علیہ الرحمہ نے نزہۃ المجالس کے اندر نقل فرمایا ہے، اللہ دے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ پہاڑا جو گزر دے نے، آپ جنگلہ تو آپ دا پیا گزر ہوندا ہے، آپ نے پہاڑا نو ویکھیا، جنگلہ نو ویکھیا ہے تے اللہ دی حمد و ثنا بیان کر دے نے، میرے مولا ایک کیڈے سونے تو پہاڑ بنائے نے، ایک کیڈے سونے جنگلات بنائے نے۔ فرمایا اے میارے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ایک پہاڑا نو ویکھ کے، جنگلہ نو ویکھ کے میری قدرت نو نظر آ گئی ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ذرا سامنے ویکھو نا، ایک پتھر پہ ہوا ہے، اس پتھر تے اپنا عصا مارو، اپنا ڈنڈا مارو۔ اللہ تے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عصا ماریا، ٹھوکر ماریے، پتھر ٹکڑے ہو گیا ہے۔ حیران ہو جاندے نے، ایک سفید ریش بابا بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ دے اندر تسبیح بھی موجود ہے، اللہ دا پیا ذکر کردہ ہے۔ حیران ہو کے عرض کی دی، میرے مولا او تیریاں قدرتاں تو اے جانے، میں کون ہاں تیرا پیغمبر جان والا؟ عرض کہتے ہیں مولا میں تے حیران ہویا، اے پہاڑاں نو ویکھ کے پر پتھر دے اندر بندہ ویکھے آئے تے میں پھر حیران ہو گیا، جڑا تسبیح لے کے اللہ اللہ پیا کردا ہے، جدے سامنے پھل بھی موجود نے۔ اے میرے مولا مینوں معاملہ سمجھ نہیں آیا، اے بندہ کون ہے؟ فرمایا پیارے پیغمبر اے دے کولوں سوال کر لے، او اے دے کولوں پوچھ لے کون ہے، کدوں دا بیٹھا ہویا ہے، کہ پیا کردا ہے۔ اللہ تے پیغمبر اس بابے دے نال گفتگو کر دے نے، اس اللہ دے ولی دے نال گفتگو کر دے نے، مینوں دس دے صحیح کدوں دا بیٹھا ہویا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تے او سفید ریش عرض کردا ہے، اے اللہ دے پیغمبر مینوں 400 سال ہو گیا ہے پتھر دے اندر بیٹھا ہویا۔ تے فرمایا کھاندا کیویں؟ عرض کردا ہے حضور اے سامنے پھل پہ ہویا ہے، رب بھیج دیندا ہے تے میں اللہ دی تسبیح کردا رہنا، پتہ چلے آئے جڑا رب دے نال تعلق بنا لینا ہے، جڑا رب دے نال اپنا ناتا جوڑ لینا ہے، پھر او پتھراں دے اندر بیٹھا ہووے، جنگلاں دے اندر بھی بیٹھا ہووے، رب او دے کھان دا انتظام خود فرما دیندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام حیران ہوئے نے، عرض کی تھی مولا اے تے آدھا ہے میں 400 سال ہو گئے نے اس پتھر دے اندر بیٹھا ہویا تے اللہ اللہ پیا کر داوا، میرے مولا اے تے ساری کائنات تم بڑا عبادت گزار ہے، اور جڑا آدمی 400 سال ایک پتھر دے اندر بیٹھ کے عبادت کرے نا، اے سارے لوگاں تو زیادہ عبادت گزار ہے، ساریاں تو زیادہ نیکوکار ہے، پرہیزگار ہے۔ جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک گل دینا، رب دی طرفوں آواز آئی، فرمایا میرے پیغمبر حیران نہ ہو، اس دی 400 سال دی عبادت ایک پاسے وے، میں تیرے تو بعد میرا آخر الزمان نبی تشریف لے آئے گا، جدا نام میں دنیا تے محمد رکھے آئے، آسمان تے احمد رکھے آئے۔ فرمایا اس نو ایک امت بھی عطا کی تھی، فرمایا تہاڈی امت دیاں عمرہ 1400 سال، 1000 سال دی عمرہ عطا فرمایا نے، لیکن میرا پیغمبر آئے گا اس نو بھی عمر تھوڑی دیاں گا، اس دی امت نو بھی عمر تھوڑی دیاں گا، اس دی عمر لمبی نہیں ہوئے گی، لیکن ہاں پیارے پیغمبر ایک رات میں اس میں محبوب دی امت نو عطا کراں گا جڑی 15 شعبان دی رات ہوے گی۔ فرمایا میرے یار دی امت اگر اس رات نو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے گی، اپنے گناہاں دا اقرار کر لے گی، اپنے خطاواں نو تسلیم کر لے گی، فرمایا اس بابے دی 400 سال دی عبادت ایک پاسے وے، میرے محبوب دے غلام دے 2 نفلاں دا ثواب میں زیادہ عطا فرما دیاں گا۔ گرامی